السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لا تعداد درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا اور آپ مدینہ کس طرح مشقتیں برداشت کر کے پہنچے؟ اور کیا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا؟ اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرے دوستو، آپ کا نام سلمان تھا، ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی حواری اور وسیع کا زمانہ پایا۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے، یعنی 250 سال سے زیادہ ہے۔ ابو الشیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا۔ فرمانے لگے کہ میں ملک فارس میں سے قربہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے مجبوری کی وجہ سے مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین نصرانیت میں کوئی خیر نہیں، تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی والا بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرے دوستو، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکی اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا۔
اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء اور مساکین کو نہ دیتا تھا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد اور زاہد اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شوق رکھنے والا اور طلبگار نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا تھا۔ اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تو اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا علم نہیں جو صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دور کے اندر میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ چند درہموں میں خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ کہنے لگا خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپ کپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر آ گروں۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح
تم کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرا آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تماچا میرے رسید کیا اور کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں، صدقہ تو آپ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازہ کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اسی وقت مشرف بالسلام ہوا، یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا، اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان نے اپنے آقا سے کہا، آقا نے یہ جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، اور جب وہ درخت بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان ان کے لیے گھڑے تیار کرو۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیضا کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی کہاں ہیں، اس کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیضا کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرضہ ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ اس لیے میرے دوستو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سلمان کا اگر نام پوچھتے ہو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو اسلام کا بیٹا ہے، سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے، دکان ان کی مسجد ہے، کمائی ان کا صبر ہے، لباس ان کا تقوی ہے، تقیہ ان کا بیداری ہے، ان کا خاص اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے۔ اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے۔ اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ امام المتقین، ہادی الخلائق، الہ رب العالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو اور آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔